شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 60 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس آیت میں پہلے اور بعد والی آیات کے ساتھ بظاہر تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پاک کو ہدایت فرمائی جا رہی ہے اور ان کے فضائل کا ذکر ہے، مگر در حقیقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک ہے۔ اس میں فرمایا کہ اے ہمارے پیغمبر کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارے درجات اور تمہارے احکام بہت سے جدا گانہ ہیں، مگر یہ درجات و فضائل کس لیے ہوئے؟ اس لیے کہ تم نبی کی بیوی ہو۔ جس ذات کریم کی نسبت میں یہ عظمت ہو تو وہ ذات پاک کیسی عزت و عظمت والی ہے۔ اس آیت میں چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہیں، کیونکہ یہاں نساء میں کوئی قید نہیں۔ حضرت مریم اور حضرت آسیہ زوجہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے اپنے وقت کی عورتوں سے افضل تھیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پاک ہر زمانہ کی بیویوں سے افضل اور بہتر ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے فرمایا گیا کہ انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تم کو تمام عالم والوں پر بزرگی دی، تو اس زمانہ کے لوگوں پر واقعی وہ افضل تھے، اور اب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب امتوں سے افضل۔ دوسرے یہ کہ اس میں گفتگو ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا افضل ہیں یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ افضل ہیں اس آیت کی وجہ سے، بلکہ تمام صاحبزادیوں سے تمام ازواج پاک سے پاک افضل ہیں، کیونکہ اس آیت نے کسی کی قید نہیں لگائی۔ دوسرے یہ کہ صاحبزادیاں اولاد ہیں اور ازواج پاک والدات اور والدہ مخدومہ ہوتی ہیں۔ تیسرے یہ کہ جنت میں حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام فرمائیں گی، اور حضرت زہرا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان وجوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحبزادیوں سے ازواج پاک افضل ہیں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ازواج پاک سے افضل ہیں چند وجہوں سے۔ ایک تو یہ کہ ان کا خمیر خون خیر الرسل سے ہے، یعنی ان کی طہارت ذاتی ہے، کیونکہ جز مصطفیٰ ہیں علیہ السلام، اور ازواج کی خارجی۔ دوسرے یہ کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمام جنتی بیویوں کے سردار ہیں، اس لیے ان کا لقب ہے سیدۃ النساء، اور جنتی بیویوں میں حضرات امہات المؤمنین بھی داخل ہیں۔ تیسرے یہ کہ حضرت فاطمہ زہرا ہم شکل محبوب ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ چوتھے یہ کہ حضرت فاطمہ زہرا حیض و نفاس سے پاک ہیں، اسی لیے ان کو زہرا یا کہ بطول یا کہ فاطمہ کہتے ہیں۔ زہرا کے معنی ہے جنت کی کلی، فاطمہ اور بطول کے معنی ہے دنیا میں ہوتے ہوئے دنیا سے بے تعلق۔ ہم نے عرض کیا بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نکہت کا۔ مبسوط سرخسی کتاب الکراہت باب اللمس میں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خاتون جنت کے جسم کو سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اس میں بہت سے مناقب ازواج و اولاد جمع ہیں معاشرہ کے، مگر فیصلہ یہ ہے کہ اولاً تو ان امور میں بحث نہ چاہیے جیسے کہ شامی باب الکف میں نقل فرمایا، بلکہ دونوں حضرات ہمارے آقا ہیں، ایک تو محبوب کی محبوبہ ہے، دوسری محبوب کی لخت جگر رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگر قیامت میں کسی کی نعلین پاک ہاتھ آ جائے ہم فقیروں کا بیڑا پار ہے۔ اگر فیصلہ ہی منظور ہے تو یوں کہہ لو کہ بعض لحاظ سے حضرت خاتون جنت افضل اور بعض سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تیسرا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوا کہ احکام شریعہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پاک دیگر بیویوں کی طرح نہیں۔ مثلا دیگر عورتیں با طلاق یا شوہر کے وفات کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکیں، مگر یہ حضرات صاحب مسلمانوں کی والدہ دوسری بیویاں شوہر کی میراث پائیں، مگر یہ حضرات نہیں۔ دیگر عورتوں کو احتلام ہو مگر امہات المؤمنین اس سے محفوظ، کیونکہ احتلام شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور محبوب کی ازواج تک شیطان کس طرح پہنچ سکتا ہے۔ مشکات باب الغسل کے میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورت کے احتلام کو سن کر تعجب فرمایا۔ امہات المؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے سروں کے بال کتروا دیے تھے، کیونکہ اب ان کو زینت کی ضرورت ہی نہ رہی۔ دوسری عورتوں کو بال کتروانے حرام ہیں،
ان کی دولت خانہ میں حضور علیہ السلام دفن ہوئے، دوسرے عورتوں کے گھروں میں ان کے شوہر دفن نہ ہوئے۔ فرض کے بہت سے احکام میں فرق ہے۔ تمام ازواج مطہرات جہان بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، مگر پھر ان میں آپس میں درجات ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باقی ازواج سے افضل ہیں۔ عائشہ صدیقہ تو حضور کو کنواری ملی اور حضور علیہ السلام خدیجہ الکبریٰ کو بے شادی شدہ، اور نسل رسول علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پھیلی۔ حضرت خدیجہ کی زندگی میں اور نکاح نہ فرمایا، ہمیشہ حضرت خدیجہ کی طرف سے قربانی فرمائی وغیرہ وغیرہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ علم و فضل میں تمام عورتوں میں بے مثل کے صحابہ کرام کے علمی اختلافات کا آپ فیصلہ فرماتی تھیں۔ محبوبہ محبوب رب العالمین آپ کا لقب ہوا۔ آپ کے بستر میں حضور علیہ السلام پر وحی آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام عرض کیا۔ حضور علیہ السلام کا وصال شریف آپ کے سینہ پاک اور گود شریف میں ہوا۔ آپ کا حجرہ قیامت تک فرشتوں اور انسانوں اور جنات کا زیارت گاہ بنا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا یہی حجرہ آخری آرام گاہ بنا۔ خود صدیقہ صدیق کی بیٹی سید الانبیاء کی دنیا و آخرت میں زوجہ، جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام گاہ، جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہوں جا وسیع۔ جب آپ پر بعض لوگوں نے تہمت لگائی تو سورہ نور نے ان کی نورانیت اور بریت کو بیان فرمایا۔ اب جو بھی مسلمان قیامت تک قرآن پڑھے گا وہ ان کی عصمت کی گواہی دے گا۔ وہ جو ہے سورہ نور جن کی گواہی ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام۔